اگر آج آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، آپ کا جملہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، آپ کا جملہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ صحیح اس اعتبار سے ہے کہ 8 جو مصارف اللہ نے ذکر کیے ان میں مدرسہ نہیں ہے، مرکز نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے یہاں تک۔ لیکن اگر کوئی اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسوں کو علی الاطلاق زکوٰۃ دینا آج کے حالات میں ملک میں جو ہمارے جو کچھ صورتحال ہے حرام ہے، تو پھر وہ نزاکت اور باریکی کو نہیں سمجھ رہے۔ بھائیو، صحیح مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے یاد رکھیے۔ اصل میں ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ مان لیا کہ اب جو بھی زکوٰۃ آتی ہے یا تو مدرسوں کو دے دیتے ہیں یا دعویٰ سینٹرز کو دے دیتے ہیں، کہیں اور فقیر، مسکین، بیوہ، یتیم، ضرورت مند، حاجت مندوں کو مال نہیں پہنچ رہا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس صورتحال پہ روک لگانے کے لیے اٹھی یہ آواز بجا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو آپ ایک عام فتویٰ یہ دے دیں آپ کسی بھی صورت میں مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ فتویٰ اگر دیں گے تو غلطی کریں گے۔ قدیم دور کے ہمارے اپنے اہل حدیث علماء سے لے کر معاصر دور کے علماء تک اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اگر مسکین ہیں یا فقیر ہیں، فقیر وہ جن کے پاس اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اور مسکین وہ بچے جن کے پاس پیسہ ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں۔ مان لیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ایک مدرسہ چلتا ہے، اس کا بجٹ 10 لاکھ روپیہ، چھوٹے مدرسے کی بات کریں، 10 لاکھ روپیہ اگر سارے بچوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے تو ان بچوں کی قیمت ان کے اوپر جو آتی ہے، مان لیجئے 5,000 روپیہ ماہانہ، 3,000 روپیہ ماہانہ خرچ اس پر آ رہا ہے۔ اب یہ 3,000 روپیہ دینے کی استطاعت بچے نہیں رکھتے ہیں، ایسی صورت میں آپ مدرسے کے ذمہ دار کو بتا کر کے یہ میرا مال زکوٰۃ کا مال ہے اور میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق بچوں پر اس کو خرچ کریں، اگر آپ دیتے ہیں تو بالکل آپ کا مدرسے کو دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسئلہ اس میں یقیناً فقہا کی بعض نزاکتیں، تملیک کا مسئلہ کہ فقیر کو مالک بنانا، مسکین کو مالک بنانا ہے۔ ملک کے حالات کے تناظر میں اہل علم کو تملیک کی شکل کیا ہو سکتی ہے اس کو سمجھانے پہ زور دینا، محنت کرنا چاہیے، لیکن یہ فتویٰ دو ٹوک دے دینا کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ بالکل نہ دی جائے، مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ بالکل نہ دی جائے، ایک ایسی صورتحال کو جنم دے رہا ہے جہاں یقین مانیے امت مسلمہ کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوگی۔ بھائیو، میں یہاں 2 گزارشات کر کے اپنی بات 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے تو یقیناً اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ غلطی کو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ مصلحت کے نام پر، فائدے کے نام پر، نقصان سے بچنے کے نام پر شریعت کے مسائل میں سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسئلے کو سدھارنے کے نام پہ کئی مسئلے بگاڑنے والی غلطی کر بیٹھیں۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تم نے ایک چیز کی حفاظت کر لی لیکن بہت ساری چیزوں کو تم نے نظر انداز کر دیا، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ موجودہ دور میں ہمارے اپنے ملک میں مدارس کا زیادہ دار و مدار زکوٰۃ پر ہے، اس لیے اہل علم جب اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں تو دونوں باتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ رکھیں۔ جب ایک طرف کہیں کہ اصل میں زکوٰۃ کے مستحق مدارس نہیں ہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، حق بجانب ہیں آپ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ کھول کر رکھیں وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال کو ہم مدارس کو دے کر مدارس کو مستحکم کرے، کیا گنجائش اسلامی شریعت کے دائرے میں نکلتی، اسے کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات جس پر میں اپنی بات ختم کر لوں گا، بڑی اہم بات ہے، اللہ کے بندو، آپ اور ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں یہ مدرسے اس ملک کے اندر اگر ختم ہو گئے نا، آئندہ نسلیں تمہاری مرتد ہوگی، اس سے تمہیں جو ہے ذرا برابر شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لبرل طبقہ یہ کہتا ہے مدارس کے بند ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے بندو آپ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تفصیل میں جا کے بتاتا۔ مدارس اسلامیہ آج آپ دیکھ لو، لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے کہاں سے مل رہا ہے؟ مسجد سے مل رہا ہے، جماعتوں سے مل رہا ہے، دینی تنظیموں کے کام سے مل رہا ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں اس سے مل رہا ہے، انٹرنیٹ سے مل رہا ہے۔ ان سب جگہ پہ دین سکھانے والے کہاں سے مل رہے ہیں؟ انہی مدارس سے تو مل رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں گے
تو کل کے دن آپ کو دین سکھانے والا کہاں سے ملے گا؟ ان مدارس پر کیا آج بھی ہم زکات ہی خرچ کر کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں گے؟ اللہ کے بندو، کیا ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہو سکتا؟ میں اپنی اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے زکات کے مال کے علاوہ اپنے عام مال میں سے میں تعاون نہیں کر سکتا، عطیہ نہیں دے سکتا؟ میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اپنے بچوں کی صحت پہ خرچ کرتا ہوں، ان کے مستقبل کے لیے پراپرٹیاں بناتا ہوں۔ اللہ کے بندو، مستقبل میں اس ملک کے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے یہ مدارس جو بنیادی کام کر رہے ہیں، ان مدارس کے استحکام کے لیے کیا ہم اور آپ اپنے پاکیزہ مال میں سے، جو مال کا میل کچیل نہ ہو بلکہ پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، محنت کی کمائی ہو اور اللہ کا دیا ہوا مال ہو، اس میں سے کیا ہم اپنے مدارس کو مستحکم نہیں کر سکتے؟ بہت آسان ہے۔ صرف اتنا کرو، آپ ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد، ایک مدرسے کو 4-6 لوگ مل کر ذمہ داری لے لے کہ ہم انشاءاللہ ہم اور اپنے دوست احباب سے اکٹھا کر کے مدرسوں کو چندوں سے بے نیاز کریں گے، مالی معاملات میں حساب کتاب بھی پکا رکھیں گے، ان پہ گرفت بھی رکھیں گے، لیکن ساتھ میں ان کو بے نیاز کر دیں گے اور مدارس کے علماء سے یہ کہیں گے آپ کا کام علم دینا ہے، آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ پڑھائیے، رمضان کے مہینے میں جھولے لے کے نہ نکلا کیجئے۔ کیا یہ کہنے والے ہماری قوم و ملت میں کچھ باشعور لوگ نہیں ہو سکتے؟ کہ ہماری قوم و ملت کے لوگ مدارس کو مستحکم کرنے کے لیے اسے یہ کام کے طور پر، اسے ایک مشن کے طور پر لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ افسوس اس کا ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کا اندازہ ہے اور مسائل کے حل کے راستے بھی معلوم ہیں، اور مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے مجھ سے پہلے بول گئے اور مجھ سے بعد کتنے بولیں گے آپ کے سامنے، لیکن مسئلہ یہ ہے وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي، اگر زندوں کو آواز دیتے تو سنا بھی لیتے، لیکن افسوس اس کا ہے جن کو تم آواز دے رہے ہو وہ ضمیر کے مردہ ہیں۔ معاف کیجیے گا مجھے اس تلخ زبانی پر، میں کیوں اس لیے کہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مدارس کی زبوں حالی، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ہاسٹل، تنگ کمرے، ویران کمرے، گندے کمرے، ویسے ماحول میں پڑھ کر نکلنے والے بچوں کے ذہن کھلیں گے کیسے؟ ایک اچھا ماحول مدرسوں میں دینے کے لیے مالی اعتبار سے انہیں بے نیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، برا نہ مانیں، اگر آپ کی دل شکنی ہوئی میں معافی بھی مانگوں آپ سے، لیکن تلخ بیانی اس لیے کہ وہ درد اٹھتا ہے جب آپ مدارس کا حال دیکھیں، شمال و جنوب سب جگہ دیکھ لیں، مدارس کے اپنے مسائل، اگر وہ زکوٰۃ لینا بند کر دیں، یقین مانیں 80% سے زیادہ مدرسے کلبند ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ کیا صورتحال ہے کہ ہماری اپنی قوم و ملت کی ضرورت کے لیے ہم مدارس نہیں بنا سکتے؟ خاص طور پہ جو حضرات مساجد تعمیر کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں، یقیناً مسجدوں کو تعمیر کرنا بڑا افضل کام، بلکہ مسجدوں کی بقا کے اعتبار سے بہت بڑا کام ہے، لیکن ذرا اس طرف بھی توجہ دیں، مدارس کو اگر آپ اوقاف رکھ کر، زمینیں اپنی وقف کر کے، جائیدادیں وقف کر کے، مدرسوں کے مالی نظام کو مستحکم کر کے، شفافیت مالی نظام میں لا کر اگر ایک سسٹم صحیح طریقے سے بنا کر مدارس کو مستحکم کریں گے تو کیا ملت اسلامیہ ہند کا مستقبل کیا یہاں بہتر نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔